مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر المغفرة والرضوان. ارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء، فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو خدا کی طرف دعا کے لیے. دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آپ دیکھتے دعا کرتے وقت ہاتھ بلند کرتے، یہ مستحبات میں سے ہے. دعا خدا سے مانگنا، اس ذات سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں جو ذات حقیقی معنوں میں حاجت پورا کرنے والی ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ پیغمبر سے مانگتے ہیں، علی سے مانگتے ہیں، ائمہ سے مانگتے ہیں، بعض اوقات اپنے ساتھیوں سے کہتے بھئی میرے لیے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کرو، یہ مانگنا ہے نا. اپنے ڈاکٹر سے کہتے ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، کچھ کرو میرے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. یہ سب مانگنا ہے، چاہے اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، ائمہ اطہار سے مانگے، چاہے ڈاکٹر سے مانگے، چاہے اپنے دوست سے مانگتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اعلیٰ وسیلہ پیغمبر و آل پیغمبر ہے، پائنتر وسیلہ ڈاکٹر بھی ہے. ٹھیک، یہ سب کے سب وسیلہ ہے. اس کو دعا نہیں کہتے ہیں. دعا کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقی دینے والا ہے. یعنی پیغمبر اگر آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، علی اگر آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ڈاکٹر اگر آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، بلکہ یہ پانی اگر آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے، کھانا آپ کے بھوک کو بجھاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ خدا کی وجہ سے. یعنی خدا نے یہ صلاحیت دی ہے. اگر خدا نہ چاہتا نہ پیغمبر یہ کام کر سکتا، نہ علی کر سکتے، نہ ڈاکٹر کر سکتا تھا، نہ کھانا نہ پانی. آپ جانتے ہیں امیر شام کے حوالے سے جب کئی دفعہ پیغمبر نے بلایا، روایات میں ہے، تاریخ میں ہے، کہا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، فرمایا کبھی خدا اس کے پیٹ کو نہ بھرنے دے. تو آخر تو کبھی نہیں بھرتا تھا اس کے پیٹ. یا حجاج بن یوسف مرتے وقت بیمار ہوا اور سردی لگتی تھی. آگ اس کے کھال سے آگ نزدیک کی گئی اور سارے کھال اتر گئے، تب بھی سردی لگتی تھی. آگ کا کام کیا ہے؟ گرم کرنا ہے. تو یہ وسیلہ اس وقت وسیلہ بنتا ہے جب خدا چاہے. تو اس لیے دعا کسی کہتے ہیں؟ وسیلوں سے مانگنے کو دعا نہیں کہتے، وسیلوں سے توسل کرتے ہیں. اور مسبب الاسباب، حقیقی دینے والا، جس نے وسیلوں کو وسیلہ بنایا، اس سے مانگنے کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھانا. عرض کے دعا ہے، مانگنا، پکارنا بھی کس کے لیے؟ مانگنے کے لیے. ویسا پکارتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، وہ تو دعا عربی زبان میں اس کو بھی دعا کہیں گے، لیکن وہ یہ دعا نہیں ہے جو مدد مانگنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا میں سے ایک ہے. جس طرح سے فقیر مانگنے والا اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے دینے والے کے پاس، یوں ہاتھ بلند کرتا ہے، اسی طرح سے تم کیا کرو؟ خدا کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کرو. وہ جسمانی جو حرکات ہے دل پر اثر انداز ہوتا ہے نا. یعنی آپ جب اپنی ایسی شکل بنائیں گے تو احساس ہوتا ہے خدا کے حضور کا، خدا کے احسان کا، خدا کے عطیہ کا، خدا کے جود کا، خدا کے سامنے محتاج. یعنی ہمارے روح پر اس کا بہت اچھا اثرات ہوگا. قرآن فرماتا ہے کیا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کہاں پر ہے؟ آسمان میں. آسمان کس کہتے ہیں؟ بلندی کی طرف، اوپر کی طرف نا. آسمان کس کہتے ہیں؟ اوپر کی طرف. بس اسی لیے ہاتھ اوپر کی طرف بلند کرتے ہیں. ارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم،
اب دعا کب کرنا ہے؟ ہمیشہ دعا کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ اوقات دعا کے لیے بہترین اوقات، کچھ مقامات بہترین مقامات، مسجد، کعبہ، حرم ائمہ اطہار دعا کے لیے بہترین ہے، اگرچہ ہر جگہ خدا ہے، هو معکم اینما کنتم، اور اوقات کے لحاظ سے ہر وقت آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت دعا کے بہترین وقت، سحر کے وقت، نماز شب کے وقت دعا کے بہترین وقت، فی اوقات صلاتکم، تمہاری نماز کے وقت ہاتھ بلند کرو دعا کے لیے، فإنها افضل الساعات، یہ بہترین ساعت ہے، بہترین لحظات ہے، بہترین لمحات ہے، بہترین آنات ہے۔ ساعت سے مراد ابھی غلط فہمی ہوتا ہے، عرب لوگ 60 سیکنڈ 60 منٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ساعت، لیکن یہ ابھی عرب لوگوں نے بنایا ہے، ورنہ عربی زبان میں ساعت لحظہ کو کہتے ہیں، لمحہ کو، ایک آن کو۔ بہترین آنات ہے، بہترین لحظات ہے، بہترین لمحے ہیں، ینظر اللہ عز وجل فیہا، ان لمحات میں خدا دیکھتا ہے رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف، یعنی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جب محبت کے ساتھ دیکھتا ہے تو ان کے حاجات کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ نماز کے اوقات میں محبت کے ساتھ خدا، روایت میں ہے نا، اگر نماز پڑھے خدا سے کچھ نہ مانگے، خدا فرماتے جاؤ واپس کر دو، اس کے چہرے پر مارو نماز کو۔ یجیبہم اذا ناجوہ، ایسا بہترین لمحہ ہے کہ خدا ان کی اجابت فرماتا ہے، جواب دیتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اذا ناجوہ، اگر نجوا کرے، یعنی آہستہ خدا کے ساتھ بات کرے، آہستہ خدا سے مانگے، دعا کیسے کرے؟ آہستہ کرے، نجوا کی شکل میں، تب بھی خدا ان کو جواب دیتا ہے، اجابت فرماتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادَوْهُ، ندا دور سے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اگر خدا کو پکارے، سرگوشی میں بات نہیں کرتا، بلکہ پکار کے چیخ چیخ کر خدا سے مانگ رہا ہے، تو وہاں پر بھی خدا لبیک کہتا ہے، لبیک فرماتا ہے۔ وَيُعْطِيهِمْ اِذَا سَأَلُوا، اگر خدا سے نہ چیخ کر، نہ آہستہ، بلکہ نارمل شکل میں خدا سے مانگتے ہیں، تب بھی خدا کیا کرتا ہے؟ عطیہ کرتا ہے۔ دعا ہر شکل ہو، آواز بلند ہو، آہستہ ہو، دور ہو، نزدیک ہو، سب کو دعا کہتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، اگر دعا کرے، مانگے، تو خدا کیا ہے؟ اجابت فرماتا ہے۔ چنانچہ کیا ہے؟ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے طلب اجابت کرو، اس لیے اگر آپ دعا کریں گے خدا کیا کرتا ہے؟ اجابت فرماتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں 7 مرتبہ ضمیر متکلم استعمال ہوا ہے۔ اذا سألک عبادی، میرے بندے اگر آپ سے پوچھے، کیا پوچھے؟ عنی، میرے بارے میں، 2 ہوا نا، میرے بارے میں، فإنی، بے شک میں، قریب، نزدیک ہوں، بے شک میں نزدیک ہوں، اجیب، جواب دیتا ہوں میں، اجیب میں انا ہے نا تقدیر میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کے، دعا کرنے والے کی دعا کے اجابت میں کرتا ہوں۔ اذا دعانی، یہاں پر بھی میں، اگر واقعاً وہ میری کیا کرے؟ مجھ سے دعا کرے، مجھ کو پکارے، فلیستجیبوا لی، پھر مجھ سے آ کے طلب اجابت کرے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائے۔ 7 ضمیر متکلم، یعنی یہ محبت کی علامت ہے نا، اظہار محبت کر رہا ہے، 7 دلیل بھی لا رہا ہے۔ اذا سألک عبادی، اے پیغمبر اگر میرے بندے آ کر آپ سے پوچھے، یعنی بندہ میرا ہے، جب میرے بندے ہیں تو میری ذمہ داری ہے ان کی خواہش کو کیا کروں؟ پورا کروں، یعنی دلیل ہے یہ۔ تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیہ کہتے ہیں نا، یعنی دلیل لا رہا ہے کیوں حاجت پورے کرنا، کیونکہ یہ میرے بندے ہیں، ان کی حاجت پورے کرنا کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اظہار ہے کہ دعا بہت اہم ہے، کسی قوم کی ترقی میں دعا کا بڑا کردار ہے، ترقی میں، اعتماد بے نفس میں، کسی سے نہ ڈرنے میں، تکبر سے بچنے کے لیے، ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے، اگر خدا پر یقین ہو، خدا سے مانگنے والے ہو،
تو نہ سپر طاقتوں سے ڈرے گا، نہ ان کا غلام بنے گا، نہ تکبر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا سے وابستہ آدمی کبھی تکبر نہیں کرے. نہ ذلیل ہوگا، چونکہ جو خدا سے وابستہ ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے وہ قوم جس کے پاس دعا ہو وہ کبھی ذلیل، کبھی کمزور، کبھی ضعف، کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اسی لیے ایران دیکھیں، دعائے کمیل انقلاب کے بعد دعائے کمیل، دعائے ندبہ، دعائے عرفہ، یہ سارے دعا زندہ کیا گیا. اس لیے یہ قوم کھڑی ہے دنیا کے جبابرہ کے سامنے، طواغیت کے سامنے.